الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے خیانت کا بدلہ خیانت کے ساتھ دینے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ امانتداری کے ساتھ پیش آئے تو تم بھی اس کے ساتھ امانت داری کا اظہار کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے تو خیانت یا زیادتی کا بدلہ خیانت یا زیادتی کے ساتھ مت دو، جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے ان النفس بالنفسی والعین بالعین، کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کی تو اس زیادتی کی مقدار تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو، یعنی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور اسی طرح اگر کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی تو تم بھی اس خیانت کی مقدار اس کے ساتھ خیانت کر سکتے ہو۔ اب جبکہ اس کے برعکس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ کوئی خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ آیت اور حدیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی؟ یاد رکھیں، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ۔ فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس زیادتی کی مقدار تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو، یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ مال میں خیانت کی، یعنی تمہارا کوئی 100 روپیہ مثلا اس نے دبا لیا، تو اب کسی بھی ممکن طریقہ سے اگر اس کے پیسے آپ کے ہتھے چڑھ گئے تو ایسی صورت میں آپ اس کے مال میں سے 100 روپے اپنا مال وصول کر سکتے ہو، یعنی اس نے 100 روپے کی خیانت کی تو تم بھی کسی ممکن طریقے سے 100 روپے کی خیانت کر کے عدلے کا بدلہ کر سکتے ہو۔ یہ ہے فتویٰ۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اگر کسی ممکن طریقہ سے اس کا مال تمہارے پاس آیا تو تم امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا مال مکمل طور پر اس کو واپس لوٹا دو، اور اپنا حق جو 100 روپے اس نے تمہارا دینا ہے وہ علیحدہ طور پر اس سے مطالبہ کرو کہ میں نے تمہارا حق پورا تمہیں عطا کر دیا، حالانکہ میں اپنا 100 روپے اس میں سے رکھ سکتا تھا، لیکن اب آپ اپنا 100 روپے جو آپ کی ذمہ واجب الادا ہے وہ 100 روپے مجھے واپس کر دیں۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تو اب حدیث پاک میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی خیانت کرے تو اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو، اس میں تقویٰ کا درس دیا گیا۔ اور جس آیت میں فرمایا کہ جان کے بدلے جان یا نفس کے بدلے نفس، مطلب یہ کہ خیانت کے بدلے خیانت کر سکتے ہو، یہ ہے تقویٰ۔ تو آیت میں تقویٰ کا درس دیا گیا، حدیث میں آیت میں فتویٰ کا درس دیا گیا، اور حدیث میں تقویٰ کا درس دیا گیا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔